یہ ایک روایت ہے جو کیا نام ہے الفروع کافی میں اور تہذیب الاحکام السبسار میں، جس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ مولا علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی ہے ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا۔ اس کے برعکس آپ نے ایک روایت پیش کی تھی الحراج والجرائے سے، جنی والا واقعہ جو پیش کیا تھا آپ نے جی۔ اس کی سند میں دو راوی محمد بن حمیہ اور محمد بن مسعودہ مجہول راوی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے الفروع من الکافی سے دو روایتیں پیش کی تھی۔ ان سند میں ہشام بن سالم ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کا عقیدہ اختیار نہ کرو۔ تو تینوں روایتیں آپ نے اس کی رسول کافی روایت سپورٹ میں۔ ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں۔ جی سر، یہی کہہ رہا تھا۔ اور یہ جو روات ہے نا، یہ جو روات ہیں، یہ روات مشائخ اجازہ ہیں۔ مشائخ اجازہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی معرفت بھی ہو، جہالت ان کے لیے مضر نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی راوی فاسد العقیدہ ہے لیکن وہ صرف مشائخ اجازہ میں سے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اگر ایک راوی مشائخ اجازہ میں بھی نہیں ہے بلکہ وہ خود راوی ہے، یعنی امام علیہ السلام سے بالمباشر نقل کرتا ہے، فاسد العقیدہ ہے، لیکن جب تک وہ ثقہ ہے تو، اور ہمارے علماء نے اس کی روایت کی تصحیح کی ہے، یعنی محدثین نے، نہ کہ مجتہدین نے، تو پھر بھی اس کا ضرر نہیں پہنچتا۔ یہ میرے بھائی یہ کتاب الغیبہ ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، چاپ مؤسسۃ المعارف، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، روایت کرتے ہیں بلے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہاں پہ میں آپ کی خدمت، بلکہ یہ آپ کو کتاب زید نرسی اصول اربعہ میں سے جو وہاں پہ دکھاتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ان لنا اوعیۃ نملأها حکما وعلما وليست لها بأهل فما نملأها الا لتنقل الى شيعتنا فانظروا الى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكذورة تأخذونها بيضاء نقية صافية وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها۔ فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ظرف ہیں کہ ہم ان ظروف کو علم اور حکمت سے بھر دیتے ہیں، ایسے روات ہیں کہ ہم ان کو علم اور حکمت دیتے ہیں، اور وہ اس علم و حکمت کے اہل نہیں ہیں۔ ہم ان ظروف کو بھرتے ہیں، ان روات کو علم دیتے ہیں، علم و حکمت دیتے ہیں، تاکہ یہ نقل کریں ان کو، کیونکہ یہ سب راوی ہیں، نقل کریں ان کو ہمارے شیعوں کی طرح۔ بس تم ان روات کا جو روایتیں ہیں تم لے لو، اور ان کی اپنی آراء سے تمہیں کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہمارے نزدیک جو روایتیں ہیں ان کے روات میں اگر کوئی، یعنی جو وسائط ہیں، وسائط میں کوئی جہالت ہو تو، یا کوئی فاسد العقیدہ شخص ہو، یا کوئی کذاب بھی ہو، تو اس سے روایت کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کتابوں کے روایت کے اجازے دیتے تھے۔ اب ایک شخص کذاب بھی ہے، صرف وہ صاحب اجازہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کذاب ہے یا مجہول ہے یا فاسد العقیدہ ہے۔ ابھی دنیا میں بہت ہے کہ علماء دوسرے سے اجازے لیتے ہیں، اجازے کا صرف ایک اجازہ ہے، حدیث کا اجازہ اسے لیا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ان سے انہوں نے سمع کیا ہے، تاکہ اگر وہ کذاب ہے یا فاسد العقیدہ ہے یا اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے تو اس سے اس کی روایت کی صحت پہ اثر پڑے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ روایت کی صحت پہ اثر کس طرح پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا نا، عرض کر رہا ہوں کہ نہیں پڑتا۔ یا سر پڑتا کس طرح؟ کس قسم کا راوی تو روایت کمزور ہو جاتی ہے؟ اگر صرف اجازہ، صاحب اجازہ، تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر راوی صاحب اجازہ ہو، اگر راوی اس طرح ہے کہ شیعوں میں سے نہیں ہے، اور اس کا کتاب جو ہے، اس کا کتاب جو اس نے لکھا تھا، کیونکہ ہماری جو روایات ہیں، مثلا ابھی دیکھیں ابو ہریرہ، اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، زید بن ارقم کی کوئی کتاب نہیں ہے، زید بن ثابت کی کوئی کتاب نہیں ہے، جو ابو الدرداء ہے اس کی کتاب نہیں، عائشہ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے سنا ہے، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ان سے سنا ہے، دوسرے لوگوں نے ان سے سنا ہے، پھر دوسروں نے ان سے سنا ہے، پھر بعد میں آگے جا کر سن 150 کے بعد بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ سب ایک دوسرے سے سن کے نقل کیے نا۔ اب یہاں پر فرق پڑتا ہے، اگر ایک شخص کذاب ہے، ایک شخص فاسد العقیدہ ہے، ایک شخص فرض کریں کہ وہ جھوٹا ہے، تو وہ اثر پڑتا ہے روایت پہ، اس کو چھوڑنا پڑے گا اس روایت کو۔ لیکن اگر اب عائشہ کی اپنی اگر کوئی کتاب ہے، فرض کریں یہ کتاب عائشہ نے لکھی ہے یا ابو ہریرہ نے لکھی ہے، اب اس کتاب کا اجازہ میں ان سے لے لیتا ہوں،
فرض کریں میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس اجازت ہیں اس کتاب کے، تو اجازت دے دیتا ہے مجھے، میں نے تجھے اجازت دیا نقل کرو. اب یہ شخص جھوٹا بھی ہے، یہ فاسق بھی ہے، یہ کافر بھی ہے، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کتاب عائشہ کی کتاب ہے، اس نے خود لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے میرے عزیز، ہماری احادیث میں اور آپ کی احادیث میں. ہمارے روات میں اگر جہالت بھی ہو نا، فاسد العقیدہ بھی ہو، کذاب بھی ہو، کیونکہ وہ صرف واسطہ ہے نقل میں، واسطہ ہے اجازت میں، اس سے فرق نہیں پڑتا حدیث کی صحت پر. ہمارے روات جو ہے مثلا محمد ابن مسلم ہے یا یونس ابن عبد الرحمن ہے، زرار، یہ سب کے سب مصنف ہیں، سب کے سب مصنف ہیں، مصنفین ہیں. ہم لوگوں نے کتابوں سے حدیث نقل کی ہے. وسائد جو نقل کیے جاتے ہیں ان کا اثر نہیں پڑتا حدیث کے صحت پر. جی سر. اگر کسی شیعہ حدیثی کتاب میں کوئی سنی راوی ہو تو پھر کیا وہ روایت کمزور ہو جائے گی؟ نہیں کمزور نہیں ہو جائے گی. اس طرح کمزور نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل کمزور نہیں ہوتی. ابھی میں نے دکھا دیا نا، امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہمارے پاس ایسے روات ہیں کہ وہ بالکل ہمارے احادیث کے اہل نہیں ہیں، پھر بھی ہم ان کو حدیث دیتے ہیں اس لیے کہ وہ نقل آگے جا کے نقل کریں گے اور پھر ہمارے شیعوں کے ہاتھ لگے گا. ہم اسی لیے ان کو احادیث دیتے ہیں کیونکہ یہ احادیث ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص فاسد العقیدہ ہے، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، امام علیہ السلام سے نقل کرتا ہے، اس کا کتاب اگر شیعوں کے پاس معتبر ہے، اگر شیعوں کے پاس وہ خود بالمباشرہ امام کی صحابی ہے لیکن شیعہ نہیں ہے، امام علیہ السلام سے نقل کرتا ہے حدیث، لیکن شیعہ محدثین کے نزدیک وہ شخص سچا ہے، اب وہ اس حدیث کے ساتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر ایک شخص غیر شیعہ ہے، وہ وسائط میں سے ہے، مثلا وہ کتاب کے لیے صاحب اجازہ ہے، اس سے علماء نے اجازت نقل کیے ہیں، تو وہ وسائط میں آ جاتا ہے، پھر بھی اس کے حدیث کے ساتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. جی، جس سے ہم کتاب کی اجازت لے رہے ہیں وہ بتاتے شخص خود کذاب ہو، جس سے ہم کتاب کی اجازت لے رہے ہیں، اس طرح کوئی فرق پڑے گا؟ اگر اجازت لے رہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی میں فرض کریں، ابھی میں جاتا ہوں ایک شخص کے پاس، میں بخاری نقل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے واسطے سے بخاری کی حدیث نقل کروں. میں ایک عالم کے پاس چلتا ہوں، فرض کریں مکہ میں، مکہ مکرمہ، مدینہ میں یا لاہور میں، کہیں اس کے پاس بہت سارے لوگ اجازت ہیں ان کے پاس، مجھے اجازت دے دو بخاری کا، وہ اجازت دے دیتا. اب وہ شخص شرابی بھی ہے، وہ شخص جھوٹا بھی ہے، فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بخاری کی کتاب ہے، بخاری کی کتاب ہے. اب میں نے جس شخص نے مجھے اجازت دی ہے بخاری نقل کرنے کی، وہ اگر جھوٹا بھی ہے، وہ فاسق ہے، وہ کرسچن بن گیا، فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ کوئی اس سے اثر ہی نہیں پڑتا حدیث کے ساتھ پر. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.